نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تابعین کرام، تابعین ان مسلمان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے براہ راست علم حاصل کیا یا ان کے پاس رہے، ان سے فائدہ اٹھایا، ان کی صحبت سے، ان کے علم سے. ایسے تابعین کرام میں سے آج دو کے حالات ہم دیکھیں گے، اور دونوں اس لیے اکٹھے آج پڑھیں گے کیونکہ ان میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، کامن ہیں. ہم نے دیکھا تھا غلامان اسلام میں کہ اسلام صرف کہتا نہیں بلکہ جو کچھ غلاموں کے لیے کہا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ واقعی وہ ہوا، اور پھر غلام اور غلاموں کے بچوں کو بھی اپنی نیکی، تقوی اور علم کے بنا پہ وہ مقام ملا کہ بڑے بڑے معزز لوگ ان کے آگے ادب سے آ کے بیٹھتے اور ان سے محبت کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ایسے ہی تقوی والے، نیک اور علم دوست محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ ہیں. ان کے والد سیرین عراق کے ایک رہنے والے تھے اور بڑی مہارت سے کہا جاتا ہے تانبے کی دیگیں وغیرہ بنایا کرتے تھے، ہنرمند انسان تھے. عراق کے ایک شہر عین التمر میں ان کی دکان تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عین التمر کے معرکے میں جو لوگ گرفتار ہو کے قیدی بنائے گئے ان میں سیرین بھی گرفتار ہو کے مدینہ منورہ لائے گئے، اور مجاہدین کے حصے میں جب غلام تقسیم ہوئے تو سیرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے معزز صحابی کی خدمت میں آ گئے. سیرین چونکہ بہت عمدہ ہنرمند طریقے سے مختلف کام کیا کرتے تھے، لہذا انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مکاتبت طے کی، اور کہا جاتا ہے 20 یا 40 ہزار پہ معاملہ طے ہوا، اور انہوں نے مختلف چیزیں بنا کے بیچ کے اپنی آزادی خرید لی. اب جب آزاد ہو گئے تو ان کو ایک اچھی نیک سیرت بیوی کی ضرورت پڑی، اور ان کا انتخاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی انتہائی اچھی ایک لونڈی تھی صفیہ جن کا نام تھا. کہا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ شکل کی بہت پیاری بلکہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق، کردار اور بہترین سیرت کی مالک تھیں، اور مدینہ منورہ کی تمام خواتین کی ہر دل عزیز. امہات المومنین بھی ان سے محبت کرتی ہیں. لہذا سیرین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نیک لونڈی سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا. اس شادی میں 3 امہات المومنین نے صفیہ کو خود دلہن بنایا، سنوارا، سجایا، اور نکاح میں 18 بدری صحابہ نے شرکت کی اور اس جوڑے کے لیے دعائیں مانگی گئیں. دونوں کی بہترین شخصیت اور ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو ایک نیک اور سعادت مند بیٹا عطا فرمایا جن کا نام محمد رکھا گیا. 33 ہجری میں محمد بن سیرین پیدا ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ والد بھی غلام رہ چکے تھے اور والدہ بھی لونڈی رہ چکی تھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 برس رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو ان کی والدہ نے آ کے آپ کی خدمت میں دے دیا تھا اپنے بیٹے کو جب 10 سال کے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل رہے اور علم اور تربیت حاصل کر چکے تھے،
اور اب محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی صحابی کی صحبت اور ان سے تعلیم حاصل کرنے کا شرف پایا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بھی ان کو ملی، اور ان دونوں صحابیوں سے علم حاصل کیا، ان کی صحبت میں بہترین تربیت پائی، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو انہی کے دور کے بہت مشہور عالم تھے، ان کے ساتھ یہ بیٹھتے، اور اس طرح انہوں نے ان سب لوگوں سے حدیث کا بہترین علم حاصل کیا۔ اور حدیث کے علاوہ امام نووی لکھتے ہیں کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تفسیر، حدیث، فقہ اور تعبیر الرؤیا وغیرہ کے فنون میں امام تھے۔ تعبیر الرؤیا کیا ہے؟ خوابوں کی تعبیر دینے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بیک وقت تفسیر، حدیث، فقہ اور تعبیر الرؤیا کے امام کہلائے جاتے ہیں۔ انہوں نے حدیث کے سلسلے میں اور بھی صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، جن میں ہم دیکھتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اور بھی صحابہ کرام ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی محدثہ سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔ اسی لیے ابن سعد، حافظ ذہبی اور امام نووی انہیں امام الحدیث کہتے ہیں۔ امام الحدیث۔ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ حدیث سننے میں اور بیان کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے۔ ذرا سا بھی کسی شخص کا کردار بہترین سے کم ہوتا تو اس سے حدیث نہیں سنا کرتے تھے، اور اسی طرح حدیث بیان کرتے ہوئے بھی بہت ڈر ڈر کے حدیث بیان کرتے کہ کہیں کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ فرماتے تھے اگر کسی بات کرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی باتیں مواخذہ کے لیے قلم بند کی جاتی ہیں تو وہ گفتگو کم کر دے۔ اگر کسی بات کرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی باتیں مواخذہ کے لیے لکھی جا رہی ہیں تو وہ گفتگو کم کر دے۔ اور جو بڑے حدیث کے عالم اور ائمہ کرام تھے اس زمانے کے، وہ بھی بہت سے لوگوں کو فرماتے کہ اگر تم کو حدیث کا علم حاصل کرنا ہے تو ابن سیرین کے پاس جاؤ۔ بہت سچے انسان تھے۔ ہشام بن حسان کہتے ہیں میں نے انسانوں میں سب سے زیادہ سچا ابن سیرین کو پایا۔ شعیب بن حجاب کا بیان ہے کہ شعبی ہم لوگوں سے کہتے تم لوگ ابن سیرین کا دامن پکڑو۔ شعبی جو خود بہت بڑے عالم ہیں، وہ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن سیرین کا دامن پکڑ لو، ان کے پاس جاؤ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد حدیث کا علم سیکھنے والوں کا ایک وسیع حلقہ موجود رہتا، اور ان میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی آیا کرتے تھے۔ بہت نام ہے اگر آپ لوگ واقف ہوں، امام شعبی خود، ثابت، داؤد بن ابی ہند، ابن عون، ایوب، سلیمان التیمی، مالک بن دینار، امام اوزاعی، ہشام بن حسان وغیرہ۔ فقہ میں ان کو بہت معتبر مانا جاتا ہے، اور ابن حبان کہتے ہیں کہ ابن سیرین فقیہ، حافظ اور بہترین فیصلے کرنے کی قوت کے مالک تھے، یعنی قاضی بھی تھے، ایک طرح سے قضاء کا جو علم ہے جانتے تھے۔ لیکن ان کے علم کی بنا پہ جب ان کو قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا تو یہ شام بھاگ گئے اور وہاں سے مدینہ منورہ آ گئے، میں نے قاضی نہیں بننا۔ بہت مشکل کام ہے نا فیصلے کرنا۔
کہ کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو مواخذہ ہوگا. فتویٰ دیتے ہوئے بہت احتیاط برتتے تھے. کہتے ہیں ایسی احتیاط برتتے تھے کہ اگر ان سے کچھ پوچھا جاتا تو جواب دیتے وقت شدت احتیاط یا خوف سے گھبرا جاتے اور ان کی حالت بدل جاتی. اشش بیان فرماتے ہیں جب ہم ابن سیرین کے پاس بیٹھتے تو وہ باتیں بھی کرتے تھے, ہنستے بھی تھے, حالات بھی پوچھتے تھے, لیکن جہاں ان سے فقہ کا کوئی مسئلہ یا حرام اور حلال کے متعلق پوچھا جاتا تو ان کا رنگ بدل جاتا تھا. معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ ہنس بول رہے تھے. کہتے میں نے ایک مرتبہ ان سے ایک مسئلہ پوچھا. ابن سیرین کی طرف جب رجوع کیا تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا, میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. فتویٰ نہیں دے رہا, ایک ذاتی رائے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے, اللہ کی نافرمانی سے بہت بچنے والے, اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں رہتا ہے. کہتے ہیں یہ طبیعتاً بہت خوش مزاج, چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی, لوگوں میں بیٹھتے مسکراتے ہنستے بولتے, لیکن جب تنہائی میں ہوتے تو ان کا دل اللہ کے ڈر سے بھر جاتا اور آنکھیں اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی تھیں. ہشام بن حسان کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہ رہے تھے. دن میں ہم انہیں ہنستا بولتا ہوا دیکھتے اور رات کی تاریکی میں ان کے رونے میں اتنی شدت ہوتی کہ آواز سنائی دیتی تھی. موت کے ذکر سے ان پر موت کسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اور لوگ فرماتے ہیں کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو گویا ان کے جسم کا ہر حصہ مر جاتا تھا. ان کے زمانے میں لوگوں میں تقدیر کے معاملے پہ بہت بحث مباحثہ شروع ہو گیا اور ہوتے ہوتے پورا ایک گروہ بن گیا جس کو قدری کہا جاتا تھا, فرقہ بن گیا. قدر کہتے ہیں نا, قضاء و قدر, تقدیر سے. اور الٹی الٹی باتیں جیسے بعض لوگ کرتے ہیں تقدیر کے بارے میں, وہ بھی کیا کرتے تھے. یہ ایسے لوگوں سے سخت گھبراتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے والے ہوں. اور اس لیے ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور تقدیر کے بارے میں باتیں کرنے لگا. انہوں نے اس کو جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل, احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے, بے حیائی اور ناشائستہ باتوں اور زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے, اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس کو یاد رکھو. کوئی ایسی بات کا جواب بھی نہ دیا جس میں کوئی شک ہو کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ بات نکل جائے منہ سے. یہ آیت سنا کے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور وہ شخص جو باتیں کر رہا تھا اس کو کہتے ہیں تم میرے پاس سے جاتے ہو یا میں خود اٹھ جاؤں. سننا بھی نہیں گوارا کیا کہ تقدیر پہ آ کے کوئی بحث مباحثہ کرے. اور پھر کہتے تھے کہ مجھے ڈر تھا ایسا نہ ہو کہ یہ شخص کو ایسا خیال میرے دل میں پھونک دے جس کو دور کرنے کی مجھ میں قدرت نہ ہو, اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں اس کی باتیں ہی نہ سنوں. احتیاط برتتے تھے یہ لوگ, ایمان میں خلل نہ آئے کسی بات پہ بھی. کہا جاتا ہے عبادت بہت شوق سے کرتے اور علم کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی انتہائی کمال کرتے. تنہائی میں تسبیحات کرتے, سوتے وقت ذکر الہی میں مشغول ہوتے اور دن میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے. وضو میں بہت اہتمام برتتے اور وضو کے اعضاء خوب اوپر اوپر تک دھویا کرتے تھے. وہ حدیث ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعضاء کے چمکنے سے اپنی امت کو پہچانوں گا. زکوٰۃ بہت اہتمام سے دیتے, اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد فرماتے. اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم جب بھی عید پہ ابن سیرین کو ملنے آتے تو انتہائی عمدہ قسم کا ایک فالودہ ہم کو ضرور کھلایا کرتے. تو گویا مہمان نواز, عبادت گزار اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے. مسجدوں کا خاص خیال کرتے کہ اللہ کا گھر ہے
اور اپنے کپڑے سے کبھی کبھی مسجد کو صاف کر دیا کرتے اگر کوئی اور چیز نہ ملتی کہ مسجد کو صاف کیا جائے. اس شدت احتیاط کی بنا پہ کبھی کبھی ان کو بہت بڑا مالی نقصان بھی ہوتا تھا. کسی چیز میں ذرا شک آ جاتا تو اس کو جتنا بڑا بھی نقصان ہوتا پرواہ نہ کرتے, مالی نقصان برداشت کر لیتے تھے, لیکن شک کے بنا پہ کمائی چھوڑ دیتے تھے. تجارت کیا کرتے تھے, تجارت بھی تھی اور دکانداری بھی تھی. ایک مرتبہ ان کو تجارت میں جب انہوں نے غلہ خریدا تو 80,000 کا فائدہ ہو رہا تھا, لیکن ان کو شک آ گیا کہیں یہ ربا نہ ہو. بہت صاف واضح طور پہ منافع نہیں تھا محسوس ہو رہا, یوں محسوس ہوا کہ اس میں ربا یا سود کا شائبہ ہے. 80,000 کا نقصان کر دیا اور وہ سارا کا سارا منافع چھوڑ دیا کہ کہیں میری کمائی میں سود نہ شامل ہو جائے. اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے 40,000 کا روغن زیتون خریدا, زیتون کا تیل. جب وہ پیپے کھولے تو ایک پیپے میں مرا ہوا چوہا نکل آیا تیل کے پیپے میں. اب انہوں نے سوچا کہ شاید یہ جس بڑے پیپے میں ہوگا, ہو سکتا ہے ایک ہی جگہ سے سب پیپے میں تیل ڈالا گیا ہو اور مرے ہوئے چوہے والا خراب ہے تیل, لہذا انہوں نے سارا تیل پھینکوا دیا. 40,000 کی بہت بڑی رقم تھی, پوری رقم جس سے خریدا تھا اس کو ادا نہ کر سکے, لہذا ان کو قید کر دیا گیا. جو سودا بیچتے گاہک کو اچھی طرح سے تسلی کراتے, ہر طرف سے چیک کرواتے, اور میمون بن مہران فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں کوئی کپڑا خریدنے کوفہ گیا, محمد بن سیرین کی دکان پہ پہنچا. جب میں بھاؤ کر کے کوئی کپڑا خریدتا تو وہ مجھ سے 3 مرتبہ پوچھتے تھے کہ تم اس کی خریداری پہ راضی ہو. اس کے بعد بھی تسلی نہ ہوتی, 2 آدمیوں کو گواہ بناتے اور ان مراحل کے بعد کہتے اب سامان لے لو تم. وہ کہتے ہیں اتنی احتیاط برتتے تھے کہ میں ہمیشہ اپنا سارا سامان انہی کی دکان سے خریدتا تھا. تو امانت داری ان دا لانگ رن انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے. مستقل گاہک تھے جو سیدھا انہی کے پاس آتے اور انہی سے لے کے سامان جاتے. وہ کہتے یہاں تک کہ سامان لپیٹنے کے لیے جو کپڑا چاہیے ہوتا تھا وہ بھی میں انہی کے ہاں سے خریدتا تھا. کہتے ہیں اس زمانے میں پیمانے کی مقدار گھٹتی بڑھتی رہتی تھی, سٹینڈرڈ ویٹس نہیں تھے, لہذا ایک تو جو سرکاری طور پہ ہوتا تھا پیمانہ, اس سے وزن کر کے سامان تولتے, اور اسی طرح اگر کوئی زیادہ بڑی چیز ہوتی تو اپنے طرف سے بھی ایک خاص وزن ڈال کے اس کو تولتے اور اس کو مہر لگا کے محفوظ کر لیتے تھے جس پیمانے سے ناپتے. جب کہتے ہیں مال واپس کرنے لگتے لوگ ان کو, تو پھر اپنے جو ان کے پاس پیمانہ تھا اس سے دوبارہ وزن کرتے مہر توڑ کے, تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. کہ سرکاری پیمانہ اگر گھٹ بھی گیا ہے تو جو میں نے جس پیمانے سے وزن کیا ہوا ہے اس سے چیک کر لوں, لینے والے کو نہ نقصان ہو. کھوٹے پیسے اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ آ جایا کرتے تھے, اور یہ کھوٹے پیسے کو کبھی بھی آگے نہیں چلاتے تھے مجھے تو نقصان ہو گیا کسی اور کو نہ ہو, لہذا تمام کھوٹے پیسے ایک ڈبے میں بند کرتے رہتے. اور ان کے انتقال کے بعد جب وہ ڈبہ کھولا گیا تو 500 کھوٹے پیسے نکلے. حلال کی کمائی خود بھی کماتے اور لوگوں کو بھی کہتے کہ لوگوں اللہ کی جانب سے حلال روزی تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے, اسی کو تلاش کرو. اگر تم حرام کے ذریعے سے اس کو حاصل کرو گے تو بھی اس سے زیادہ نہ ملے گا جو تمہارے لیے مقدر ہو چکا. حرام سے اس قدر بچا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان پہ 2 درہم کا دعویٰ کیا. 2 درہم بہت ہی معمولی رقم ہے. انہوں نے انکار کر دیا. دعویٰ کرنے والے نے کہا کہ آپ قسم کھائیں. انہوں نے قسم کھا لی. وہ حیران ہو گیا اور لوگوں نے کہا آپ نے اتنی چھوٹی رقم کے لیے قسم کھا لی؟ کہتے ہیں ہاں اس لیے کھائی کہ میں جان بوجھ کے اس شخص کو حرام نہیں کھلا سکتا. مجھے پتا ہے کہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. اگر قسم نہ کھاتا تو یہ حرام کھا لیتا, میں 2 درہم دیتا تو وہ حرام تھے کہ جھوٹ بول کے یہ لے رہا تھا. بہت احتیاط برتتے. امیر اور اس زمانے کے جو سلاطین تھے حکمران, وہ ان کی عزت کرتے
اور ان کی عزت اور محبت میں ان کو تحفے بھیجا کرتے تھے، لیکن یہ احتیاطاً ان کے تحائف نہ لیتے تھے، قبول ہی نہ فرماتے تھے، خیانت سے بہت گھبراتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ خود خیانت نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی خیانت کرنے میں مدد نہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب یہ قید کے زمانے میں تھے، جیسے میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ ایک مرتبہ زیتون کا تیل کا وہ نہ دے سکے واپس رقم، تو قید ہونا پڑا۔ اتفاق سے جیل کا محافظ ان کو جاننے والا تھا، ان کو معلوم تھا یہ عبادت کرتے ہیں، بہت زیادہ احتیاط پاکی، تو ان کو کہنے لگے آپ رات کو گھر چلے جایا کریں اور صبح صبح آ جایا کریں، رات کو آرام سے گھر میں عبادت کر کے۔ کہتے ہیں میں سلطانی خیانت میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، یہ تمہاری طرف سے خیانت ہوگی کہ تمہیں محافظ بنایا گیا ہے، اور اگر تم مجھے رات کو جیل سے نکالو گے تو تم اپنے کام میں خیانت کر رہے ہو، اور اس خیانت میں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ جیل سے گھر نہیں گئے، شہرت سے بہت گھبراتے تھے، بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ چلے تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے، جیسے محبت اور عزت میں لوگ چلتے ہیں۔ کہتے ہیں تم بلا ضرورت اگر میرے پیچھے چل رہے ہو تو واپس چلے جاؤ، یعنی اگر کوئی کام ہے کوئی بات ہے پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ فرماتے تھے اگر گناہوں میں بو ہوتی تو کوئی شخص اس کی شدت سے میرے قریب نہ آ سکتا، یعنی میں تو اتنا گناہ گار ہوں، اگر میرے گناہوں میں بو ہوتی تو ایسی بو ہوتی کہ کوئی میرے قریب بھی نہ آتا۔ باہر تو یہ حال تھا، ہم دیکھتے ہیں عمرہ، سلاطین اور لوگ محبت اور عزت میں بچھ جاتے، اور گھر میں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے ساتھ جب گفتگو کرتے تو ابن عون فرماتے ہیں کہ اتنی مدھم آواز ہوتی اور اتنا جھک کے بول رہے ہوتے تھے کہ ناواقف اگر دیکھتا تو سمجھتا یہ بیمار ہیں، آواز بھی اتنی ہلکی اور پوسچر بھی ایسا کہ گویا کوئی بیمار کھڑا ہوا ہے۔ ماں کی عزت، ادب اور محبت۔ والدہ چونکہ حجاز کی رہنے والی تھی، کہا جاتا ہے بہت اچھے لباس پہننے کی شوقین تھی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے ماں کے لیے سب سے اچھا نرم اور ملائم کپڑا ڈھونڈتے، خواہ وہ جتنا بھی ناپائیدار ہوتا، کہتے تھے کوئی فکر نہیں، پھٹ جائے لیکن اچھی چیز ماں کو لے کے دوں جو وہ پہن کے خوش ہو۔ اپنی والدہ کے لیے عید کا جوڑا اپنے ہاتھ سے رنگا کرتے تھے، بہت مالدار ہو چکے تھے، آپ نے دیکھا کتنے کتنے بڑے سودے کر رہے، کتنے کتنے بڑے منافع آ رہے ہیں، لیکن ماں کی عزت اور محبت نے اپنے ہاتھ سے اپنے والدہ کا جوڑا رنگتے، اور باہر بے باک، نڈر اور حق کے معاملے میں کوئی پرواہ نہ کرتے کسی کی۔ ان کا بلند اخلاق ایسا تھا، کبھی کہتے تھے کہ میں نے کسی کی اچھائی پہ اس سے حسد نہیں کی، حسد کی ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کا انتقال ہوا، اور تمام صحابہ کرام میں سے سب سے طویل عمر انہوں نے پائی تھی، تو انہوں نے مرتے وقت وصیت کی کہ میری میت کو غسل ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دیں گے۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ قید میں تھے، لہذا حاکم شہر نے ان کو اجازت دی، سیدھا آئے، ان کو غسل دیا، نماز جنازہ پڑھوایا اور سیدھا قید خانے میں واپس چلے گئے، گھر والوں سے بھی نہ ملے کہ مجھے صرف اجازت اتنی ہی تھی کہ میں ان کو غسل دے دوں۔ ابن عون کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں حکومت کی اس میں مخالفت میں چھپ گئے تھے، ایسے میں ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا کہ ابن عون فرماتے ہیں میں نے جا کے ان کو اطلاع دی، اور مجھے خیال تھا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ مجھ کو ہی کہیں گے کہ میں ان کی بیٹی کا نماز جنازہ پڑھا دوں، لیکن انہوں نے ضروری ہدایات دینے کے بعد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے نماز جنازہ پڑھوانے کا حکم دیا۔ لوگ یہ بھی شرف سمجھتے تھے کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ہماری نماز جنازہ پڑھوائیں۔ 110 ہجری میں بیمار ہوئے، آخری عمر میں ان پہ 40,000 کا قرضہ بھی رہتا تھا،
ان کو بہت فکر ہوئی. ان کے اولاد تو بہت ہوئی تھی لیکن صرف ایک بیٹا عبداللہ ہی زندہ رہے تھے. انہوں نے والد کو کہا آپ سے قرض کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں. اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے دعائے خیر کی اور مرتے وقت لوگوں کو وصیت کی کہ لوگوں اللہ کا خوف کرتے رہنا، آپس میں صلح سے رہنا. اگر مومن ہونے کا دعویٰ ہے تو اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اللہ نے تمہارے لیے ایک ہی دین منتخب کیا ہے، اسی پہ مرنا. صدق اور عفاف زنا اور جھوٹ سے بہتر اور پائیدار ہیں. یہ تمام وصیتیں کر کے 80 سال کے قریب ان کی عمر تھی. جمعے کا دن تھا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. بہترین باتیں، بہترین اخلاق، بہترین کردار اور بہترین عملی نمونہ چھوڑ کے دنیا سے گئے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے سب سے معزز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تقوی کی ہی بنا پہ یہ عزتیں ملیں. ایک کمنٹ پڑھ دیتی ہوں. ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تو ہم ان کی محبت میں یہ کیسے کر سکتے ہیں. اب ہمیں ان لوگوں کی مثالیں بھی مل رہی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن وہ کارناموں میں صحابہ کرام سے پیچھے نہ تھے. بہت اچھی بات ہے. اب ہمیں واقعی عملی سبق مل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اب پڑھ رہے ہیں تو اگر کوئی کہتا ہے یہ کام کرو تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں. اور وہ ہم دیکھیں کہ کتنے کام کرتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، باہر اپنا بزنس تھا بہت بڑا لیکن والدہ کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. اور آپ دیکھیں ایک مرد ہو کے کر رہے ہیں. اگر ایک بیٹی کرتی تو چلو وہ تو گھر میں ہوتی ہے. اور ایسے مرد ہیں جو علم سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، اپنا کاروبار بھی سنبھال رہے ہیں. ایک پنجابی کا شعر ہے، یہ سلطان باہو کا شاید نام آپ نے سنا ہو، اور بہت اچھے اشعار پڑھتے ہیں. نیچاں دی آشنائی تو کسے نہ فیض پایا ہو، ککر تے انگور چڑھایا ہر گوشہ زخمایا ہو. ہو ان کا وہ تھا، ہر بسرے کے اینڈ میں ہو بولا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نیچ لوگوں کی دوستی یا واقفیت سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا. ایسے ہی ہے جیسے کیکر کے پیڑ پہ انگور کی بیل چڑھائی جائے تو ہر اس کا جو گچھا ہے وہ زخمی زخمی ہو جائے کانٹوں سے. کہ جو بیکار یا یعنی کم گھٹیا لوگ ہوتے ہیں ان کی دوستی، ان کی آشنائی کوئی فائدہ نہیں دیتی. وہ کیا ہے؟ گویا کانٹے دار ایک درخت ہے جو بار بار آپ کو زخم نہیں دے گا. ایک بہت اچھا انالیسز ہے. The analysis that I can make from this personality is that it is not easy to go to Jannah, so the currency to Jannah is amal of good deeds. کہ جنت آسان نہیں ہے وہاں جانا، وہاں کے لیے جو کرنسی یا جو پیسہ یا سکہ چاہیے وہ اچھے اعمال ہیں، گڈ ڈیڈس.